اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہلوا کر ساری دنیا کی انسانیت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کوئی اس بات کا دعویٰ نہ کرے کہ وہ قیامت کی تاریخ، قیامت کا دور، قیامت کا سال متعین کر دے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہوایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا، کیا پتہ ہو سکتا ہے کہ قیامت قریب ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں جو آیت نمبر 64 ہے سورہ احزاب کی، اس میں یہ بھی کہا کہ کیا پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے اور کسی انسان کو یہ نہیں پتہ ہے قیامت قریب ہی ہوگی۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ قیامت کی چند علامتوں کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، حدیث جبریل کے حوالے سے میں نے بتایا تھا، اور بھی دیگر احادیث اس بات کو بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب واقع ہونے والے فتنوں، آزمائشوں اور حالات کی طرف نشاندہی کی ہے۔ ابھی آپ نے چند روز پہلے بڑا سنگین حادثے کی خبر سنی، دیکھی، پڑھی ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے۔ وہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں میں سے۔ سائنس کے محققین، ریسرچ کرنے والے اسکالر، چاہے اس کی وجہ جو بھی بتائیں، جغرافیکل جو بھی وجہ ہو، کاز ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زلزلوں کو قیامت کے قریب ہونے کی علامت قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کے قریب کے حالات کیا ہوں گے۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر یا کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ ابن حوالہ، یہ جان لو کہ جب خلافت شام کی مقدس سرزمین میں آ جائے گی، شام سیریا کا علاقہ، وہ علاقہ بھی زلزلے کی زد میں ہے، اور اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام فرماتے تھے، یا مقدس سرزمین قرآن نے جس کو کہا ہے، میں نے فلسطین پر خطبے کے دوران آپ کو بتایا تھا کہ وہ مقدس سرزمین صرف شام نہیں آج کا، بلکہ اس وقت کا شام کے ساتھ ساتھ اردن کا علاقہ، اس کے بعد فلسطین کا علاقہ اور لبنان کا بعض علاقہ، یمن کے کچھ علاقے، یہ سب اس سرزمین میں داخل تھے، وہ پورا شام کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ تو شام میں جب خلافت سمٹ آئے یا خلافت چلی جائے، تب جان لو کہ زلزلوں کا دور آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اس صحابی سے، عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ابن حوالہ سر پر ہاتھ رکھ کے، آپ سوچئے کہ کتنے قریبی صحابی ہیں اور کتنی قیمتی وصیت اور نصیحت فرما رہے ہیں، کہ شام میں جب خلافت چلی جائے، خلافت اور دارالحکومت یہ شام کو بنا لیا جائے، تو زلزلے کثرت سے آئیں گے، بلائیں، وبائیں کثرت سے آئیں گی، فسادات اور فتنے بڑھ جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ تب سمجھ لینا کہ قیامت اتنی ہی قریب ہے جتنا میرا ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے
اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، کتاب الجہاد میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب سمجھ جانا کہ قیامت اتنی ہی قریب ہے جتنا میرا ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے سر پر یا میرے کندھے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھ رکھا تھا۔ آپ تصور کیجئے کہ قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت زلزلے بھی ہے۔ کثرت سے زلزلوں کا آنا یہ قیامت کی علامتوں میں سے۔ محدثین نے قیامت کی علامتوں کا جہاں تذکرہ کیا ہے وہاں یہ بات بھی ذکر کی ہے احادیث کی روشنی میں کہ زلزلوں کا کثرت سے آنا، بہت زیادہ زلزلے آنا، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس امت پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ زلزلوں کے ذریعے کون سی رحمت ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آخرت کے عذاب کو دنیا ہی میں دے دیا اور آخرت کو صاف ستھرا بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث گرامی جسے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امتی امت مرحومہ، امتی امت مرحومہ، میری یہ امت رحم کی ہوئی امت ہے، لا عذابها فی الآخرہ، لا عذاب لها فی الآخرہ، اسے اللہ تعالیٰ آخرت میں عذاب نہیں دے گا۔ وجعل اللہ عذابها فی الدنیا الزلازل والفتن، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کا عذاب دنیا کی طرف کھینچ کر اس کو آخرت کے عذاب سے محفوظ کر دیا ہے میری امت کو۔ یعنی جو امت بن کر رہیں، امتی بننے اور امتی ہونے کا کہ دعوے دار ہو جائیں اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے عقائد سے، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں اور اللہ کی رحمت کے حقدار بھی رہیں، ایسا نہیں ہے۔ امتی بن کر رہنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری امت، امتی، میری امت، اور امت وہ ہوتا ہے اور امتی وہ ہوتا ہے جو اپنے رسول کی فرما بردار، اپنے رسول کی تابع دار، اپنے رسول کے نقش قدم کو ہر حال میں اختیار کرنے کے لیے تیار ہو، اس سے ذرہ برابر ادھر ادھر ہونے کے لیے وہ تیار نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کفارہ بنانے کے لیے اس دنیا میں کی گئی غلطیوں کے کفارے کے لیے یا اس دنیا میں کیے گئے گناہوں کی کو نیکیوں سے بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس قسم کے حالات پیدا کرتا ہے۔ یہ سنگین مناظر، یہ دکھ اور درد پہنچانے والے سینز اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اس دنیا میں تاکہ وہ ہمارے لیے کفارہ بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے اسے اللہ تعالیٰ شہید شمار کرتا ہے، جو ڈوب کر مر جائے اللہ تعالیٰ اسے شہید بنا دیتا ہے، شہید کا درجہ عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے دیوار گر جائے اس میں کوئی دب کر مر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کے درجہ سے نوازتا ہے۔ تو زلزلوں میں کیا ہوتا ہے؟ کیسے مرتے ہیں لوگ؟ دیواروں کے گرنے سے، گھروں کے، بلڈنگوں کے ڈھہ جانے سے۔ یہ شہادت کے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی کبھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو یہ زلزلے آتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی کی کوئی وقعت، اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اور وہ حدیث بھی آپ کو سنائی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی۔ مچھر کا پر آپ لوگ دیکھے ہوں گے، مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی قدر و قیمت ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہیں پلاتا ہو، پانی نہیں پلاتا، تو دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی نزدیک۔ تو اس بے قدر و قیمت دنیا میں اللہ تعالیٰ مشکل حالات سے گزار کر ہمیشہ رہنے والی زندگی کو سنوارنے کے لیے اس قسم کے مناظر پیدا کرتا ہے، اس قسم کے حالات پیدا کرتا ہے۔ یہ حدیث گرامی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسری وجہ جو محدثین نے ذکر کی ہے وہ ہے سزا کے طور پر، عذاب کے طور پر۔ عذاب کے طور پر بھی یہ حالات پیدا ہوتے ہیں جب برائیاں بڑھ جائیں،
خباثتیں بڑھ جائیں، لوگ شرک تک میں ملوث ہو جائیں، لوگ بدعات و خرافات میں کو اپنا دین جاننے لگ جائیں، ہم اخلاق اور کردار کی کوئی فکر کرنے والا نہ رہ جائے، برائیاں عام ہو جائیں سماج میں، برائیوں کو برائیاں نہ سمجھا جائے، تو ایسے حالات میں زلزلے آتے ہیں، ایسے حالات میں بھی زلزلے آتے ہیں۔ تو یہ دو حالتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ یا تو آزمائش کے طور پر اپنے نیک بندوں کو آخرت میں نیک ثابت کرنے کے لیے دنیا میں اس قسم کی مصیبتیں بھیجتا ہے، یا سزا کے لیے عذاب کے طور پر دکھانے کے لیے کہ دیکھو اگر اب بھی نہیں سنبھلے تو ایسا ہو سکتا ہے، اس کے لیے بھیجتا ہے۔ بہرحال دنیا میں آنے والی یہ مشکلات، دنیا میں آنے والے یہ حالات، یہ چند روزہ ہیں، چند روزہ ہیں۔ ان حالات میں اگر آپ زندہ بچ گئے تو بہت سارے مددگار مل جائیں گے، کہیں نہ کہیں سے آپ کی مدد ہو جائے گی، اور اگر دنیا سے گزر گئے، آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے عقیدے کے مطابق دم توڑا ہے، تو ایسے حالات میں میں نے حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں ممالک میں یا جہاں بھی اس قسم کے حالات سے لوگ مرے ہوں، انہیں شہادت کے درجہ نصیب فرماتے ہیں۔ یہ ایک تو یہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ان مشکلات سے ہٹ کر تھوڑا کہا ہے کہ سنو، ساری انسانیت کو جھنجھوڑا ہے کہ دنیا میں جو یہ زلزلے آتے ہیں، ان زلزلوں کی تو تمہیں فکر ہوتی ہے، ان زلزلوں سے تم پریشان ہو جاتے ہو۔ آپ کو یاد ہوگا یا آپ دیکھتے ہیں اسی ہندوستان میں جب زلزلے آتے ہیں تو مسجدیں بھرنے لگتی ہیں، یعنی اسی وقت اللہ سے ڈر رہتا ہے، پھر دھیرے دھیرے ڈر رخصت ہو جاتا ہے۔ اس ہندوستان میں بھی آپ نے سنا ہے کہ بہت سارے شہروں کے گھروں میں دراریں پڑ گئی ہیں، گھر دھس رہے ہیں، آپ سنا ہے۔ وہ اللہ کو معلوم ہے کہ کب کیا حالات پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک جھنجھوڑا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستی میں بسنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک بستی قرار دیا ہے، پوری کائنات کو ایک بستی شمار کیا ہے، اس بستی میں بسنے والے لوگ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا ایمان لے آتے واتقوا اور اللہ سے ڈرنے لگ جاتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم آسمانوں سے برکتوں کی بارش برساتے اور زمینوں سے برکتوں کے غلے اگا دیتے، پودے اگا دیتے، من السماء والارض۔ لیکن ہوا کیا؟ اس کائنات میں لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا، انسانیت نے جو روش اختیار کی، وہ روش تھی اللہ کو اور اس کے رسول کو جھٹلانے کی، اللہ کی شریعت کا انکار کرنے کی، اللہ کے اور رسول سے دوری بنائے رکھنے کی۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ان کے اسی عمل کی وجہ سے، اسی کرتوت کی وجہ سے، اسی روش اور طریقے کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑ لیا، ہم نے انہیں پکڑ لیا، گرفتار کر لیا اپنے عذاب میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا بستی والے نڈر ہو گئے ہیں؟ اس بات کا خوف انہیں نہیں ہے کہ ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں؟ سوئے ہوئے حالت میں زلزلہ آیا تھا نا۔ عام طور سے آپ دیکھیں گے زلزلوں کی تاریخ دیکھیے تو عام طور سے زلزلے رات کے آخری حصے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا لوگ اس بات سے نڈر ہیں کہ وہ ان کے سوئے ہوئے حالت میں اللہ کا عذاب آ جائے گا، یا اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں او امین اہل القرى ان یاتیہم باسنا ضحی وهم یلعبون، اس بات سے نڈر ہو گئے ہیں کہ ان کے بازار کے وقت میں، کھیل کود کے وقت میں، مشغولیت کے وقت میں، بزنس کے وقت میں اللہ کا عذاب آ دبوچے۔ اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں، کہیں بھی، کسی بھی حال میں عذاب بھیج سکتا ہے، وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے، اس بات پر قادر ہے وہ، اگر اس کی قدرت پر ہمیں اور آپ کو یقین ہے۔ ان سارے عذابوں اور ان عذاب کی تاریخوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو کس بات سے جھنجھوڑا؟ کہا کہ اے انسانوں سنو، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر وہ بھی سنیں،
جو اللہ کو ایک اللہ مانتے ہیں وہ بھی جانیں اور جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی جان لیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رسول جانتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں اور جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں، جو اللہ کے قرآن کو سچی کتاب سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں وہ بھی سنیں اور جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی سنیں۔ پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں سنو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ دنیا کے زلزلوں سے ہم ڈرتے ہیں، کپ کپا جاتے ہیں، مسجدیں بھرنے لگتی ہیں، اور قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پینے والے بچے سے بھی غافل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، کتنا سنگین منظر ہوگا، کبھی ہم نہیں سوچتے۔ تنہائی میں رات کے وقت جب ہم سونے جاتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ سو کر جاگ پائیں گے کہ بھی نہیں، اس کے باوجود ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ہم اس وقت غور کریں کہ قیامت کا کیا منظر ہوگا، قیامت کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے ہم کتنا تیار ہیں، وہاں جانے کے لیے، اپنے رب سے ملنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حمل والی عورت اپنا حمل جن دے گی۔ اس زلزلے کی وجہ سے اتنا عظیم اور اتنا بھیانک زلزلہ ہوگا، اتنا سنگین حادثہ ہوگا، آپ تصور کیجیے۔ دنیا کے زلزلوں سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جو یہ زلزلے ہمیں اور آپ کو دکھانے کے لیے نمودار کیے ہیں، ان زلزلوں سے سبق سیکھیے، اور جس زلزلے کو اللہ تعالیٰ عظیم چیز قرار دے رہا ہے، بڑی چیز قرار دے رہا ہے، بڑا حادثہ قرار دے رہا ہے، اس کی طرف توجہ دیجیے، اس کی طرف توجہ دیجیے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ نبأ عظیم بھی کہا ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، لوگ آپ سے کس دن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کس حادثے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ بڑے حادثے کے بارے میں، اس بڑی خبر کے بارے میں جو قیامت کی شکل میں پیش آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزال اور زلزلے کے نام سے ایک مستقل سورت نازل ہو گئی کہ جب زمین کو پوری طرح سے جھجوڑ دیا جائے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کے سارے مواد کو باہر نکال پھینکے گی، واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ ان چھوٹے زلزلوں پر جس طرح سے ہم آج چلا جاتے ہیں، چیخ پڑتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، کیسے ہو گیا، یہ سب کیسے ہو گیا، اس دن بھی یہی کہیں گے، انسان کہے گا کہ زمین کو ہو کیا گیا ہے، انسان کہے گا کہ زمین کو ہو کیا گیا، قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین اپنی ساری خبروں کو بیان کر دے گی۔ آپ سوچیں، آپ کہیں گے کہ یہ کیسے، زمین کیسے بولے گی؟ تو ہمارے ہاتھ بھی بولیں گے، ہماری زبان بھی گواہی دے گی، ہمارے جسم کے چمڑے بھی گواہی دیں گے، ہم یہ بھی اس پر بھی تعجب کریں گے، اور یہ ہمارے جسم کے اعضاء کہیں گے کہ جس رب نے تمہیں دنیا میں بولنے کی قوت دی تھی، آج اسی رب نے مجھے بھی بولنے کی قوت دی ہے، اس لیے بول رہا ہوں۔ اسی طرح سے زمین بھی بولے گی، قرآن کہتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہوگا اس زمین کو۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے محشر کے میدان میں، کیوں؟ تاکہ اپنے اعمال دیکھ سکیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر خیر کیا ہوگا وہ اس دن اسے دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو ذرہ برابر شر اور برائی کیا ہوگا وہ بھی وہاں اسے دیکھ لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔